امامت دی ان کے دروازے پر سینکڑوں صحابہ بیٹھ کے درس لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے بہت ساری کیا کہتے ہیں ازواج یعنی اسلام کی مائیں بہنیں جس کے اندر امام پیدا ہوئی ہیں اور وہ درس دیتی تھیں اور وہ مسائل بھی بتاتی تھیں۔ اس وقت میرے ذہن میں وہ نہیں یاد آ رہی ہیں ان کے نام، ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ قلندر کس کو کہتے ہیں؟ قلندر گدھے کو کہتے ہیں، ہے نا؟ جملہ کتنے قلندر ہیں؟ یہ سارے گدھے سارے قلندر ہیں، یہ دمادم مست قلندر ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں؟ اور جو ان کو مانے وہ بھی گدھے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک آدمی حج کو جا رہا تھا، راستے میں اس کی ماں کا انتقال ہوا، کسی ہاتھ نے آ کر صحیح کیا۔ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ فضائل اعمال کے واقعات ہیں، آپ انہی سے پوچھیں کہاں تک صحیح ہیں۔ بدعقیدگیاں جو پھیلائے جا رہے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ عذاب قبر کی حقیقت سنی اور روح کے بارے میں جو تفصیلات آپ نے بتلائیں اس کا بہت بہت شکریہ۔ ہم نے کئی بڑے بڑے مصنفوں کی کتابیں پڑھی مگر سمجھ میں نہیں آئی۔ میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا کہ یہ پوری معلومات اگر آپ کو لینی ہے تو مولانا عبد الرحمن کیلانی، جناب اقبال صاحب کیلانی کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں نا، کتاب الصلاح، کتاب الحج، ابھی ماشاءاللہ انہوں نے جو کچھ لکھی ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور حدیث کی جو انہوں نے خدمت کی اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ان کے چچا ہیں مولانا عبد الرحمن کیلانی، ان کی پاکستان کے، ان کی کتاب ہے عذاب قبر سماع موتا، اتنی موٹی کتاب ہے۔ آپ پاکستان میں بھی، یہاں بھی شاید مکتبہ دارالسلام میں یا مکتبہ جو یہاں پہ ہیں دوسرے مکتبات ہیں اس میں آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، آپ اس میں جا کے خریدیں، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ مرجع میں آپ کو بتلا رہا ہوں مگر سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا بڑے اچھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو حرافت اور دشمنوں سے بچائے۔ برائے مہربانی ایک سوال ہے، ہمارے ایک دوست ہیں جو ماشاءاللہ موحد ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ہر لحاظ سے ایک مومن نظر آتے ہیں، مگر ان کی چند عادتیں ہیں جن سے ان کا کوئی احترام نہیں کرتا، نہ ہی کوئی عزت کرتا ہے۔ وہ عادتیں یہ ہیں، نمبر 1، عورتوں کے محفلوں میں عادت ہے، عورتوں کے محفلوں میں گھلنے ملنے کی عادت ہے، اور اپنے ہوں یا غیر عورتیں سب سے مذاق کرتے رہتے ہیں اور ہر عورت سے جان پہچان بنا لیتے ہیں۔ تو بہرحال بھائی اپنی بیوی سے جان پہچان بنائیں، غیر عورتوں سے جان پہچان نہ بنائیں، حرام ہے یہ، کیوں وہ بھی کسی کی بیوی ہے، بہرحال نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 2، وقت کی پابندی نہیں کرتے، وعدہ کر کے گھنٹوں لوگوں کو انتظار کراتے ہیں، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ یہ اگر وہ وقت کی پابندی نہیں کرتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں تو یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ان کے دلوں کے اندر بھی نفاق کا ایک حصہ موجود ہے۔ اپنی طرف سے فتوے بھی دیتے رہتے ہیں جس کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ اللہ ان کو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو ورنہ یہی زبان تمہیں منہ کے بل جہنم میں لے جائے گی، ہے نا؟ اس لیے بہرحال توبہ کریں۔ ایک آدمی صرف اپنا نام اور اپنی شان جتانے کے لیے چھوٹا موٹا جھوٹ بولتا ہے اور وعدے کرتا رہتا ہے، جب کوئی سوال کرے تو ہیلے اور بہانے تراشتا ہے۔ ان کا جھوٹ ایسا ہوتا ہے مثلا کوئی خبر ہو اس کو اپنی طرف سے تھوڑا بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے۔ ایسے آدمی کے ساتھ کیا دوستی رکھ سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔ اگر وہ اپنی شان جتانے کے لیے چھوٹا موٹا جھوٹ بولتا ہے اور اس طرح کے، یہ تمام سب بری باتیں ہیں اور بد اخلاقیاں ہیں، ان سے اس آدمی کو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم کو بھی اور تمام مسلمانوں کو ایسی بد اخلاقیوں اور بری عادتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ جہاں تک دوستی کا ہے تو آپ دوستی رکھیں، ان کو سدھاریں، ان کو سمجھائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ بخاری پہلے ہے یا حنفی پہلے ہیں؟ تشریح کریں۔ بخاری پہلے ہیں، نہ حنفی پہلے ہیں نہ بخاری پہلے ہیں، بخاری پہلے ہیں کیونکہ حنفی 400 برس کے بعد پیدا ہوئے، امام بخاری دوسری صدی میں پیدا ہوئے، اس لیے بخاری پہلے ہیں حنفی بعد میں۔ اما امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والحمدللہ پہلے تھے۔ تو حنفی اور امام ابو حنیفہ میں بہت فرق ہے بھائی، سمجھ لو ذرا، یہ مسئلہ سمجھو۔